السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رب ارض و سما کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الرسل امام الانبیاء سید ولد آدم صلوات اللہ وسلامہ علیہ پر۔ قابل صد احترام بزرگان کرام، گراں قدر نوجوان ساتھیوں، معززات، سامعات، ماں و بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کی پیدائش اور پھر مخلوقات کی پیدائش کے بعد زندگی اور موت کا نظام بنایا، اور اس کا مقصد بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا الذی خلق الموت والحیاہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو، موت اور زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والے کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی خلقت میں، اس کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ اچھائی پر پیدا ہوا، نیکی اور بھلائی اس کو مانوس لگتی ہے، اسی کی طرف وہ کھنچتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل باغی ہو جائے، اس کا نفس اسے خیر سے ہٹا دے، اس کو برائی اچھی لگنے لگے، اس کو کسی قسم کی برائی کی طرف کھچاؤ پیدا ہونے لگے، تو یہ اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خیر کی طرف کھچاؤ وہ اس کا کم ہو گیا ہے، اور خیر اور شر کے اس معاملے میں جو چیز انسان کو بھلائی کی طرف راغب کرتی ہے، اچھے کاموں کی طرف بلاتی ہے، برائی کرتے ہوئے اس کے دل کو ملامت کرتی ہے،
اس کو حیا کہتے ہیں۔ ہم اردو میں نسبتاً اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں شرم۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ شرم آنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ انسانی دل کی وہ کیفیت ہے، فطرت کی وہ صفت ہے جو اس کو کسی بھی برائی سے روکتی ہے، اور اگر وہ صفت ختم ہو جائے، وہ کیفیت انسان کے دل سے ختم ہو جائے، مر جائے، تو اس کے اور جانوروں کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ جدید دور کے عظیم محدث مصطفیٰ السباعی انہوں نے لکھا ہے کہ جب انسان اس کا دل وہ برائی کی طرف مائل ہونے لگے، کوئی برا کام کرنے کی طلب اور چاہت اس کے دل میں پیدا ہونے لگے، فذکر نفسہ اللہ، وہ اپنے دل کو اللہ کی یاد دلائے، رب سے ڈرائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، میں اس کا بندہ ہوں، اس کے سامنے میں نے حاضر ہونا ہے، وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، پکڑ ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے سکتا ہے۔ اگر اس کا دل اس پر تھم جائے، وہ برائی اس سے ختم ہو جائے، اس کا دل اس کو برائی سے روک لے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر پھر بھی اس کا دل نہ مانے، اللہ کا خوف، اس کی خشیت، اس کا جلال اور اس کا رعب اس کے دل میں پیدا نہ ہو، فذکرہ بالناس، تو وہ اپنے دل کو لوگوں سے ڈرائے کہ کہیں میرے اس کام کا لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، میری اس 2 نمبری کا لوگوں کو علم نہ ہو جائے، میرے اس فراڈ سے لوگ آگاہ نہ ہو جائیں، اپنے دل کو وہ لوگوں سے ڈرائے۔ لیکن اگر رب سے بھی ڈر نہیں لگتا، پھر لوگوں سے بھی ڈر نہیں لگتا، تو اس بدبخت آدمی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ گدھوں کی قبیل سے ہو چکا ہے، اس کا انسانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ بنیاد ہے جو انسان کو انسانیت کی صف میں کھڑا کرتی ہے، جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے، اور منطقی اعتبار سے انسان اور جانور دونوں کو حیوان کہتے ہیں، اور پھر اس حیوان میں فرق کرنے والی چیز وہ حیا ہے، وہ شرم ہے، جو اس کو بھلائی اور برائی کی تمیز سکھاتی ہے، جو اس کو دونوں جانب کا فرق بتلاتی ہے، جو اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا ڈر بٹھاتی ہے، جو اس کو رب کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے امید دلاتی ہے۔ اور اگر یہ دل کی یہ کیفیتیں ختم ہو جائیں تو انسان اس بدبختی کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے کہ جہاں سے پھر اس کی واپسی ممکن نہیں ہو پاتی۔ اور عزیزان گرامی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ دیکھیں، اللہ رب العزت کے احکامات کا جائزہ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے اپنی امت کی اجتماعی زندگی کی بنیاد حیا پر رکھی ہے۔ اور ہم نے اس کو دیگر 2 جمعوں کے اندر سنا کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا جو نظام قائم کیا، جو پردے کا نظام قائم کیا، جو اللہ تعالیٰ نے زنا سے بچنے کے احکامات بتلائے، وہ دراصل اس حیا پر اس کی بنیاد ہے۔ اگر انسان کے دل و دماغ میں حیا ختم ہو جائے، شرم کسی کا باقی نہ رہے، نہ رب کا خوف ہے، نہ رب کے بندوں کا ڈر ہے، تو پھر اس کے لیے کسی قسم کی کوئی اخلاقی رکاوٹ باقی نہیں رہتی کہ جس سے ڈر کے وہ برائیوں سے رک جائے۔ حافظ امام ابن قیم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان اپنے والدین سے حسن سلوک کرتا ہے، حالانکہ وہ اپنے والدین سے قوت میں بہت مضبوط ہوتا ہے، بڑا طاقتور ہے، وہ چاہے تو اپنے والدین کو 2 دفعہ 2-4 مکے مار دے تو وہ وہیں پر دم توڑ دے، اگر وہ چاہے تو ان کو اپنے گھر سے باہر نکال دے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، اگر وہ اپنے والدین کو سختی کے ساتھ، درستگی کے ساتھ، سخت الفاظ کے ساتھ مخاطب کرنا چاہے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ چیز انسان کو جو روکتی ہے اس برے عمل سے اور والدین کے ساتھ اچھے سلوک پر مجبور کرتی ہے، وہ دل کا حیا ہے، اس کے دل میں وہ شرم ہے
جو اس کو یہ بتلاتی ہے کہ تجھے شرم آنی چاہیے، یہ وہ دو لوگ ہیں جنہوں نے تیری پیدائش سے لے کر تیرے لڑکپن تک، بچپن کا زمانہ، یہاں تک کہ تیری جوانی کا عرصہ، انہوں نے اپنی مشکلات کاٹیں، تیرے لیے ساری زندگی جی لی، اور جب ان کا سہارا بننے کا وقت آیا تو تیری زبان ان کے لیے ان کی سختی پر رکتی نہیں ہے۔ اگر اس کا دل اس بات کی طرف مائل نہیں ہے تو یہ دنیا کا بدبخت ترین انسان ہے جس کے دل سے حیا ختم ہو گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، ساری نبوتوں میں ایک مشترکہ بات جو تھی جس کو آج امت محمد میں بھی پایا جاتا ہے، وہ یہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے دل میں حیا باقی نہ رہے پھر جو مرضی کرتا رہے، تجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یعنی وہ حیا انسان کو برائی سے روکتی ہے، انسان کو دو نمبری سے روکتی ہے، فراڈ اور فریب سے روکتی ہے، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کے جو زوم ہے ہمارے دل میں کہ ہم نے رب کو دھوکہ دے لیا، فراڈ کر لیا، اللہ تعالیٰ کو کیا پتہ لگے گا، یہ انسان کے دل کی تسلیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑنے والی۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم علیہ الرحمہ کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا میرا دل گناہ کرنے کو بہت کرتا ہے، کوئی خاص اس کے اندر ایک برائی تھی، تو کوئی ایسی بات بتلائیے کہ میں اس گناہ سے رک جاؤں۔ انہوں نے کہا مجھے یہ بتلاؤ، تم مجھے ایک بات کی گارنٹی دے دو پھر جتنا مرضی گناہ کرو۔ کہا کیا گناہ ہے، کیا گارنٹی ہے؟ کہا کہ جب تم گناہ کرنے لگو تو پھر اللہ کا دیا ہوا کھانا مت کھاؤ، اور جب گناہ کرنے لگو تو پھر اس کی زمین پر مت کرو، اور جب گناہ کرنے کا دل چاہے تو اللہ کے سامنے مت کرو، اس سے چھپ کر لو۔ اس نے کہا کہ دیا ہوا تو اللہ کا ہی ہے، اپنا تو میں کچھ کھا ہی نہیں سکتا۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے، دیتا تو اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو کھانے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا، اور زمین تو بنائی ہی اللہ نے ہے، اس سے نکلنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالی زمین و آسمان کے زمینوں کے اندر اس کی تنہائیوں میں، اس کے اندھیروں میں چھپا ہوا دانہ بھی رب اس کو بھی جانتا اور دیکھتا ہے، میں اس سے چھپ کر کیسے کر سکتا ہوں؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے اس کو کہا کہ کیا تمہیں اس بندے کا کھاتے ہوئے حیا نہیں آئے گی جس کے تم ملازم ہو اور اس کا کھانا کھاتے ہو اور اسی کے ساتھ خیانت کرے ہو، اور پھر رب کی زمین پر رہ رہے ہو، اللہ کا دیا ہوا کھا رہے ہو، اسی کی زمین پر جی رہے ہو، اسی کی دی ہوئی سہولیات پر اپنی زندگی بہتر سے بہتر کر رہے ہو، اور پھر تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ اس کی آنکھ سے بچ نہیں سکتے، اس کی نظر سے دور نہیں جا سکتے، اس کی نگرانی سے ہم کسی قسم سے مخفی نہیں رہ سکتے، پھر تمہیں شرم نہیں آئے گی کہ کسی قسم کا گناہ کرو؟ اور ایک اور دوسری بات یاد رکھو، اگر تمہارے پاس ملک الموت آئے اور کہے کہ تمہاری روح قبض کرنی ہے تو اس کو کہنا میں نے نئی روح دینی، میں نے اپنی روح تمہارے پاس نہیں بھیجنی، زندہ رہنا ہے۔ اور جب عذاب کے فرشتے آئیں تو ان کو بھی کہنا مجھے کس چیز کا عذاب، میں نہیں اپنے آپ پر عذاب نہیں ڈالنا چاہتا، یہ میری مرضی ہے۔ اس نے کہا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء اجلہم، جب تمہاری مدت آ جائے، موت کا وقت جو طے ہے وہ آ جائے، لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، ایک لمحہ نہ پہلے جی سکتے ہیں نہ بعد میں مر سکتے ہیں، تو ایسا تو ممکن نہیں۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا کہ دیکھو، نہ تم اپنی مرضی سے جی سکتے ہو، نہ اپنی مرضی سے مر سکتے ہو، نہ اس کے بعد عذاب اور اللہ کی جنتوں کا فیصلہ کر سکتے ہو، نہ اس کے اندر تمہاری کسی قسم کی حیثیت شامل ہے، نہ مشیت شامل ہے، نہ تمہاری چاہت کا اس کے اندر کوئی عمل دخل ہے، اور پھر بھی تمہیں اس رب کے سامنے گناہ کرنے سے شرم نہ آئے تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی بدبختی ہے۔ اس شخص نے اسی موقع پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ میں رب سے توبہ کا اعلان کرتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بارہا یہ بات سمجھاتے رہے، الایمان بضع و ستون شعبہ، ایمان کے 70 سے زائد حصے ہیں، او بضع و ستون شعبہ، یا
60 سے زائد حصے ہیں۔ افضلھا قول لا الہ الا اللہ، اور سب سے اوپر جو اس کا منہج ہے، سب سے اعلیٰ جو ایمان کا حصہ ہے وہ یہ کہ انسان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے کمتر حصہ یہ ہے کہ انسان راستے میں پڑے ہوئے کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو ہٹائے۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جب دیکھ لیں بنیادی جو حیا ہے وہ یہ کہ انسان اپنے لباس میں بہتر رہے، اپنے سطر کو ڈھانپے رہے، اور اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری میں کسی قسم کی کمی نہ کرے، اور دنیا میں بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں ظلم سے کام مت لے۔ اور جب یہ بنیادی حیا انسان کا جاتا رہے تو انسان پھر ایسے ایسے اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے لگتا ہے کہ جو اس کا عقدہ ساری دنیا کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو حیا بہت پسند ہے، حیادار آدمی اللہ کو حد سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت اشج وہ عبد القیس کے وفد میں آئے، اور ان کے سردار تھے بنو عبد قیس، ایک قبیلہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد کی صورت میں لوگ ملنے آتے۔ آپ کے پاس جب وہ بندہ آیا تو آپ نے اس کو دیکھتے ہی کہا کہ اے اشج، اللہ تعالیٰ تم سے 2 خصلتوں کی وجہ سے، تمہاری 2 عادتوں کی وجہ سے تم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سی ہیں؟ کہا الحلم، ایک بردباری تمہارے اندر بہت ہے، بڑا ٹھہراؤ ہے، جلد بازی نہیں ہے، ہر چیز کا فیصلہ تم بڑے تحمل کے ساتھ کرتے ہو۔ والحیاء، اور دوسری چیز حیا ہے جو اللہ کو بڑی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ اپنی صفت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ انتہائی حیا والا ہے، انتہائی کرم والا ہے، وہ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے جب وہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور رب سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا کرتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے اور یہ اپنے ہاتھوں کو خالی واپس لے کر جا رہا ہے۔ رب کو بندے سے حیا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حیا کی جو نوعیت ہے وہ مختلف ہے، جو ہماری سمجھ سے بہت بالا تر ہے، لیکن رب نے ہم سے حیا کا تقاضا کیا۔ اللہ تعالیٰ کو حیا کس قدر پسند ہے آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مصر میں ایک بندہ قتل ہوا، اور انہوں نے اس قتل کے مقدمے سے بچنے کے لیے، فرعون کے غیظ و غضب کے شکار ہونے سے بچنے کے لیے مدین کی جانب سفر کیا۔ اور مدین جب وہ پہنچے تو انہوں نے 2 عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بکریاں لے کر ایک کنویں کے کونے پر کھڑی ہیں، اور لوگ اپنے بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن وہ عورتیں کنویں کے قریب نہیں جا رہی۔ انہوں نے ان سے پوچھا ما خطبکما، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، انہوں نے کہا ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتی جب تک یہ سارے فارغ نہیں ہو جاتے۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ ان بکریوں کو انہوں نے خود پانی پلایا، اور ان لڑکیوں کو وقت پہ فارغ کر دیا کہ آپ اپنے گھر جا سکتی ہیں، میں نے یہ آپ کی مشکل ترین مصیبت کو، مشکل کام کو نپٹا دیا۔ وہ اپنے گھر گئیں، اپنے والد نے ان سے پوچھا کہ آج تم جلدی آ گئیں؟ کہا کہ ہمیں ایک بھلا آدمی ملا اور اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، اور وہ ساری کیفیت انہوں نے اپنے والد کے سامنے گوش گزار کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے واقعے کا جو اگلا حصہ بیان کیا، اس میں ایک نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں جو ہمارے موضوع سے متعلقہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان کے والد نے یہ واقعہ سنا اور اپنی ان بیٹیوں میں سے کہا کہ جاؤ اور اس کو بلا کر لاؤ۔ اب وہ لڑکیاں حضرت موسیٰ کے لیے غیر محرم تھیں، اور اس واقعے سے یہ سمجھ آتی ہے کہ عورت کا کل ایمان، مکمل عورت حیا کا آئینہ ہونی چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بلانے کے لیے وہ لڑکی اپنے گھر سے نکلی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کیفیت کو بیان کیا۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، رب نے نہ اس کی شکل و صورت بیان کی، اللہ تعالیٰ نے نہ اس کی کسی اور صفت کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے نہ اس کی قابلیت اور ذہن کو بیان کیا۔ فرمایا کہ ان میں سے ایک لڑکی اپنے گھر سے چلی استحیاء، حیا کے ساتھ، وقار اور عزت کے ساتھ چلتی ہوئی حضرت موسیٰ کے پاس آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو قرآن میں اس کی حیا کی وجہ سے ذکر کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رب کے ہاں حیا کی کس قدر ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی انتہائی حیادار ہیں۔ حضرت
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، حضرت ابوبکر تشریف لائے، آپ کے ٹانگ مبارک سے پردہ ہٹا ہوا تھا، تہبند ازار آپ کا اوپر ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر آئے، آپ اپنے ایک جانب ٹیک لگائے بیٹھے رہے اور آپ نے اپنی حالت کو تبدیل نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر آئے، انہوں نے بھی کوئی مسئلہ پوچھا، آپ اسی حال میں رہے، آپ نے اپنی حالت کو تبدیل نہیں کیا۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، آپ نے اپنا کپڑا درست کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی میں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ جب حضرت عثمان اپنا معاملہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ڈسکس کرنا تھا وہ کر کے چلے گئے، تو پھر میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ، جب ابوبکر آئے تو آپ اسی کیفیت میں رہے، جب عمر آئے تو آپ تب بھی اس حال میں رہے، لیکن جب حضرت عثمان آئے تو آپ نے تب اپنی حالت کو تبدیل کر لیا، سیدھے ہو کر بیٹھ کے پردے کو درست کر لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، اے عائشہ الا استحیی منہ ما تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ رب کے فرشتوں میں بھی حیا ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو رب کے بندے رب سے حیا کرتے ہیں، اور اس حیا میں وہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی معصیت، اس کی نافرمانی اور اس کی نافرمانی والے کام سے اجتناب کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں نافرمانی چند چیزیں ہی سمجھی جاتی ہیں، نماز نہ پڑھنا نافرمانی ہے، اور بے شک اپنے کاروبار میں جس قدر 2 نمبریاں کرتے رہیں ہم یہ نافرمانی سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں یہ نافرمانی لگتی ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں لوگ بیمار ہو جائیں تو بیماری میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نمازیں گئیں، نماز کا مطلب ہے کوئی، بیماری کا مطلب ہے کوئی نماز نہیں، سب ختم۔ میں نے ایک مرتبہ 2 سے 3 ہفتے ہسپتال کے ایک وارڈ میں گزارے، اور اس وارڈ میں اکثر وہ لوگ تھے جن کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھیں، جن کے بازو ٹوٹے ہوئے تھے، جن کے سارے جسم وہ پٹیوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ ان 2 ہفتوں میں نے کسی ایک مریض کو بھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ جی اس کے ساتھ ہمارا جو 2 نمبریاں ہیں، فراڈ ہیں، یہ سب کچھ حلال ہے، صرف چند نمازیں پڑھنا یہ نیکی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فرامین میں اس حیا کو، اس شرم کو، یعنی اللہ تعالیٰ سے انسان کو شرم آنی چاہیے، سب سے بنیادی بات یہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والتسلیم جب ان کو بیماری لاحق ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈالا۔ تفسیر آلوسی میں امام آلوسی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر بیماری کا وقت لمبا ہوا، ان کے مال اور ان کے اہل و عیال ان سے سب چھن گئے، تو ان کی بیگم نے انہیں کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے، اب تو ہماری بچے بھی گئے، ہماری اولاد بھی گئی، ہمارا مال بھی گیا، اب تو سب ختم ہو گیا، آپ اس قدر شدید بیمار ہیں، اللہ سے دعا کریں۔ حضرت ایوب نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم مجھے بتلاؤ ہم نے صحت اور سلامتی کے ساتھ کتنا عرصہ گزارا ہے؟ ان کی بیوی نے کہا تقریباً 60 سال گزارے ہیں۔ تو حضرت ایوب نے فرمایا بیماری کو تو چند سال ہوئے ہیں، مجھے رب سے شرم محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ جس رب نے 60 سال کی صحت والی زندگی دی، اس کے سامنے میں چند سال کی بیماری کی وجہ سے کسی قسم کی حاجت اور اس شکوہ اور شکایت پیش کروں؟ اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، اللہ تعالیٰ نے صحت اور سلامتی دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کئی لوگوں سے بہتر بنایا، خط غربت سے نیچے جینے والے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلند رکھا، اور اس قدر مہنگائی کے دور میں بھی ہم بہتر جی رہے ہیں، بھوکے نہیں سو رہے ہیں، تو پھر ہمیں ہر حال میں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور وہ شکر کی بنیاد انسان کا حیا ہوتی ہے۔ اگر اس کے دل میں حیا نہیں ہے تو اس نے اس صفت کو چھوڑ دیا جو انبیاء کی صفت تھی، جو رب کے فرشتوں کی صفت تھی، جو اللہ رب العزت کے برگزیدہ شخصیات پیغمبروں کی صفت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیا والے تھے، اور اس قدر حیا والے تھے کہ ان کے جسم کے کسی حصے کو بھی ان کی قوم کے لوگوں نے نہیں دیکھا تھا، وہ ہر وقت اس قدر اپنے جسم کا پردہ رکھتے۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ موسیٰ کو کسی قسم کی بیماری ہے جو یہ ہم سے چھپاتا ہے، برس کا مرض ہے ان کو، یا ہرنیا کا مرض ہے، اس قسم کے انہوں نے الزامات عائد کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن
تنہائی میں جب وہ غسل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑتے گئے، یہاں تک کہ وہ پتھر ان کی قوم میں جا کر رکا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے لباس کے بغیر اپنی قوم میں جب پہنچے تو لوگوں نے دیکھا اور کہا کہ حضرت موسیٰ تو ہم میں سے سب سے خوبصورت ترین جسم رکھنے والا آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عیب سے پاک کر دیا جو لوگوں کے ذہنوں میں ان کے لیے موجود تھی۔ لیکن اس حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بتلایا کہ حیا ایک مسلمان کا زیور ہے، یہ ایک مسلمان کی وہ بنیادی خصلت اور صفت ہے جو اس کو کسی بھی قسم کی برائی سے روکتی ہے۔ اگر آپ کو تجربہ ہو، آپ کسی چور کے ساتھ بیٹھ جائیں تو وہ چور آپ کو اپنی وہ کامیابیاں ایسے گنوائے گا جیسے اس نے دنیا کے اندر سب سے بہترین کام کیا ہے۔ آپ کسی زانی کے ساتھ بیٹھ جائیں، وہ اپنے زنا کے کارنامے گنوانا شروع کر دے۔ آپ کسی بھی بڑے سے بڑے 2 نمبر مجرم قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ آپ کو اپنی 2 نمبریاں اور ناکامیاں ایسے سنائیں گے جیسے یہ بہت بڑی ان کی اچیومنٹس ہیں۔ یہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دلوں سے جب حیا چھین لے، جب شرم ختم ہو جائے، جب اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کا حیا اور شرم ختم ہو جائے تو پھر انسان کو برائی لگتی ہی نہیں ہے۔ اس کو یہ فراڈ اور یہ 2 نمبریاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے رب سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمارے دلوں کو حیا اور شرم سے بھر دے کہ ہم اس کے بندوں سے بھی حیا محسوس کریں اور اس کے سامنے کھڑے ہونے میں بھی حیا محسوس کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔